نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں تے قلباً انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اپنے عشق نال سرشار ہو کے قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رکھو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی، پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ ماسوا اللہ تو قلب نکل کے ہمیشہ لئی میری ذات دے وچ ڈب گئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل گئے، اپنی خواہشات نفسانی نو لا دی تلوار نال ذبح کر کے انہاں لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل کیتا، سچی توبہ کی قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کیتا۔ پھر میرے سچے دوست صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح نے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتے۔ میں انہوں دی صدق سچائی دیکھی تے پھر انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخر جنہوں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی مینوں دولت سعادت نعمت اور شرف حاصل ہویا، تے دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی، تے آپ نے اپنے زبان مبارک جو فرمایا کہ حضرت شیخ علی کوکھری
رحمت اللہ علیہ جدوں حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہوئے اور آپ کو روحانی اسباق لے کے ایک غار دے اندر جا کے ریاض تو مجاہدے دے اندر مصروف ہو گئے. کچھ عرصے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ غار دے وچ اودے کو گئے. تے اثر دا وقت سی آپ کچھ گفتگو لاپے کرنا تیلی کوکھری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اپنے پیرو مرشد حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے کہ حضور جناب دی دعا برکت اور تعلیمات نہ میں انی ترقی کر لی ہے کہ اگر میں گھا نوں کہاں سونے دا بن جا تے سونے دا بن جا. جویں انہیں گل کہی تے گھا جڑا وہ سونے دا بن گیا. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دیکھ کے بڑا ناراض ہوئے اور واپس آ گئے. تو کچھ عرصہ بعد پھر جب آپ ملاقات واسطے گئے تو شام دا وقت سے گا تیری کوکھری رحمت اللہ علیہ چراغ کی طرف اشارہ کیتا تو حکم الہی نے چراغ اس لیے روشن ہو گیا. تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ گل ناپسند لگی ناراض ہوئے اور کھڑے ہو کے واپس آن لگے تھے اور فرمایا کہ علی تین میں دعا بھی دیتی اور پیٹ بھی دیتا. یہ گل کہہ کے آپ واپس آ گئے. تو شیخ علی کوکھری رحمت اللہ علیہ پھر اس غار چوں نکل کے گلیاں بازاراں ہی پھرن لگ پے. جڑا بھی آپ کو کھان دندا وہ کھا لیندے اور لوگوں کو دعاواں دندے پھر اور جنہ بھی کوئی کھانا دیندا وہ سارا ہی کھا جاندے تو انہوں دا پیٹ ہی نہ بھردا. لوگوں کو دعاواں دندے پھردے تے کھاندے پھردے لیکن نہ پیٹ بھردا. اخیر تنگ آ گئے تو ایک دن وہ پھر حضرت شیخ ارادہ کیتا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ خدمت حاضر ہو کے عرض کیتا کہ حضور میرے آگے دعا فرماؤ میں اس مصیبت چ نکلا میرا پیٹ نہیں بھردا جنہ مرضی میں کھا لا تاکہ مینوں یہ تو خلاصی ملے. حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ فرماؤن لگے کہ اچھے موقع تے آیا تو انہوں آگے کھانا رکھیا انہوں سارا کھانا کھا گئے. پھر عرض کیتی حضور میرے آگے دعا فرماؤ میں اس مصیبت چوں نکلا کہ میں جو بھی کھا لینا میرے پیٹ ہی نہیں بھردا. تو کہنے لگے جب تک میں اپنی پائی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اجازت نہ لے لا تو میں تیرے حق دعا نہیں کر سکتا. پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ ایک خط لکھیا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے نام اور وہ لکھیا کہ علی کوکھری جڑا تہاڈا رد کیتا ہویا ساڈے کول آیا اور اجازت مانگ رہا ہے اور دعا دا کہہ رہا ہے اگر تسی اجازت فرماؤ تو میرے حق دعا کراں. اور یہ خط لکھ کے اپنے مسلے تھلے رکھتا اور 2 رکعت نماز پڑھی تو پھر مسلے تھلے خط چکیا وہ پوچھ دے اتنے لکھیا ہوا سا کہ اسی اجازت دینے ہیں کہ حق دعا کرو تاکہ وہ تھوڑی دعا نہ اس مصیبت جو نکلے تو بخشیا جاوے. تو پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے دعا کی تھی تو اللہ سونے نے حضرت علی کوکھری رحمت اللہ نے پھر ویسے ہی کرتا جداں وہ پہلے سے گئے.
پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ جنیت المریدین کے اندر میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے آپ کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دی فضیلت دی بابت کچھ فرماؤ، یعنی اپنی امت دی فضیلت کے بارے کوئی دسو۔ نیز یہ قیامت نو جناب دی امت کنے گروہاں وچ ہوئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت دوسری امتاں دے، میری امت نو دوجی امتاں دے وہی فضیلت حالت وہی فضیلت حاصل ہے جیڑی مینوں دوسرے نبیاں اتے حاصل ہے۔ اور قیامت دے دن میری امت دے 4 گروہ ہون گے۔ پہلے گروہ دی شفاعت ادا ہی ہوگی جویں پیغمبراں دی، اور وہ علماء مشائخ ہون گے۔ دوسرا گروہ بغیر حساب کتاب تو جنت جائے گا، وہ شہید شامل ہون گے۔ تیسرا گروہ دے تے اللہ سونا حساب آسان کر دے گا اور انہوں نے بہشت وچ بھیج دے گا، یہ مفتی لوگ ہون گے۔ چوتھا گروہ وہ ہوئے گا جنہ دی سفارش میں کراں گا اور وہ گناہگار ہون گے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماؤں نے ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی کہ تو کچھ یہودی کٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج اسی تواڈے کولوں چند گلاں پوچھن آئے ہیں، کیونکہ اسی تورات دے اندر لکھیا دیکھیا کہ جڑا مرتبہ تانوں عطا کیتا گیا وہ کسی ہور پیغمبر مرسل یا فرشتے مقرب نوں عطا نہیں ہویا۔ تے فرمایا پوچھو۔ وہ یہودیاں عرض کیتی کہ جناب دی امت تے 5 نمازاں کیوں فرض کیتیاں گئیاں؟ آپ نے فرمایا کہ زور دی نماز اس واسطے فرض کیتی گئی کہ اس ویلے کوئی شے یاد الہی تو غافل نہیں ہوندی، اس واسطے میری امت دی نو یہ نماز ادا کرن دا حکم دتا گیا۔ جدوں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بہشت وچ آپ نے گندم دا دانہ کھادا اور بہشت تو پھر آپ کڈے گئے، اور پھر آپ دی توبہ دی قبولیت ہوئی اور وہ وقت اثر دا سکا۔ اس واسطے اللہ سبحانہ شکرانے دے وقت یہ نماز عطا فرمائی، 3 رکعت نماز مغرب عطا فرمائی شکرانے نہ، اور عشاء دے وقت ہر ایک نبی نو ہر نبی اللہ سبحانہ دی عبادت کردا آیا۔ اس واسطے عشاء دی نماز دتی گئی۔ صبح دی فجر دی نماز دے ویلے کافر لوگ اللہ تو سوا اپنے معبوداں دی پوجا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس وجہ میری امت نے صبح دی نماز ادا کی اور یہ نماز فجر دی ادا کرنے دا حکم کیتا۔ اور یہودی کہنے لگے جناب تسی بالکل سچ فرمایا۔ پھر عرض کی کہ انہاں لوکاں تو کی ثواب ملے گا جڑے نمازاں پڑھن گے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زور دی نماز ادا کرے گا اللہ سونا دوزخ دی حق ہوتے حرام کر دے گا، کیونکہ اس وقت دوزخ تو پہلا شروع کیتا جاتا ہے۔ جڑا اثر دی نماز ادا کرے گا ان تمام گناہاں تو اتنا پاک کر دیتا جائے گا گویا ہنے ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس ویلے مغفرت فرمائی سی انہاں دی، اور شام دے وقت مغرب دی نماز توبہ قبول ہوئی۔ تے پھر جڑا نماز مغرب ادا کرے گا اللہ سونا کو جو مراد چاہے گا انہوں ملے گی۔ عشاء دے وقت جڑے مومن جننے قدم چک کے مسجد طرف جاندے رہے ہر قدم دے بدلے انہوں نور عطا کیتا جاندا ہے، جس نور دے سبب وہ پرسرات تو قبر دی تاریکی اور خوف دے قیامت تو امن وچ رہن گے۔ تے جڑا شخص صبح فجر دی نماز 40 دن بعد نماز ادا کردا ہے وہ عذاب دوزخ تو آزاد ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ یہودی کہنے لگے جناب بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو راج لکھیا دیکھیا کہ آپ دی امت 30 روزے فرض کیتے گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح ہویا کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے بہشت وچ گندم دا دانہ کھادا
ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਣਾ ਆਪਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਆਪ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तालीमात ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ کہ نماز ਨੂੰ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਕਬੀਰ ਅਲਹੁ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ اور روزے رکھیے، کیونکہ یہ اخروی فائدے تو ہے ہی ہے، دنیا بھی بے شمار فائدے ہے۔ وضو، غسل، نماز، روزے بے شمار بیماریاں دا، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریاں دا علاج ہے جڑا موت ویلے بھی نفع دندے، قبر چ بھی نفع دندیاں نے یہ عبادتاں، آخرت وچ بھی نفع دین گیا۔ تے سانوں چاہیے کہ جدو اللہ دی یاد کریے، اللہ سونا جو روحانی نعمتاں دے انہوں چھپا کے رکھیے، اس لئی کہ جداں انبیاء واسطے معجزات دا اظہار فرض ہے، اسے واسطے اللہ والیاں واسطے ولایت دے کمالات فرض ہے کہ نہ کہ لوکاں تماشے دکھاوندا پھرے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرے، ہر لمحہ قلب ذات مولا چ ڈبا رہے، خلق خدا دا بے غرض بلا امتیاز رنگ و نسل پلا کرے۔ اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کرے، کدے بھی نفسانی خواہشات تے عمل نہ کرے، کیونکہ یہی سچے اللہ والے ہیں جڑے خواہشاں تے عمل نہیں کرتے بلکہ ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرتے۔ اے وہ لوگ نے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، شاکان مولا دی صف چ شامل ہوئی ہے، تو سانوں بھی چاہیے کہ ماں سوا اللہ تو قلب ہمیشہ لئی منہ موڑ لیے، ساڈیاں تمام تر آرزواں، تمناواں، خواہشاں اور آرزواں دا مرکز و محور سب صرف اور صرف اللہ دی ذات ہونی چاہیے، ہر ویلے قلب اور ذات مولا چ ڈبے رہیے اور تابد یہ روحانی سفر جاری رکھیے۔ تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، غافلہ تو ہمیشہ لئی دور ہو جائیے۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں چا افلاطونیاں تو شیطانی پروگرامات الگ ہو جائے، راہ مولا دے مسافر بن رہی ہے، تلاش مولا چ لگے رہی ہے، سچی توبہ کریے، پھر اللہ سونے دے سچے دوست صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس حزب اللہ دے مجاہد ظاہری بات نہیں، علم نبوت دے وارث، متقی، سرفروش، بت شکن، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے۔ پھر انہوں کو اپنے اندر اپنے دل میں نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح سارے جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جو رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے نے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردِ راہ وہ کارواں تو ہے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا میں تھوڑے شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نال ہے، میں ہر جگہ حاضر و موجود ہے، بقول شاعر نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، سانوں چاہیے ساری حواس معطل کریے تاکہ بات نہیں بیدار ہون، تاکہ کیونکہ اللہ سبحانہ دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ جو ساڑا اندر نورانی ہے گا تو روح یہ جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کرنے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں شرف حاصل کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدونہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جو ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔